ممتاز حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ بینجو کب سے آپ بجا رہے ہیں یا قوالی کب سے گاتے ہیں؟ یہ سر میں بچپن سے ہی بجا رہا ہوں، اور شوق تھا مجھے، شوق کا کوئی مول ہوا نہیں کرتا۔ میں پھر ملازم ہو گیا تھا ریلوے پاکستان میں لاہور۔ مجھے یہ فیض داتا علی اجمیری سے ملا، اور میں نے ڈیوٹی کی ہے۔ ان لوگوں نے یہ جو سائیں میٹھا بابا، ان کا عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ نام ہے، عرف میٹھا بابا سرکار، جی صاحب۔ یہ کدھر ہے؟ ذوالفقار علی شاہ صاحب نام ہے سہیلی سرکار کا۔ تو یہ سہیلی سرکار، پھر یہ تیسرا نام ہے ان کا۔ پہلا نام ہے ذوالفقار علی شاہ، پھر سائیں اڑیا، پھر اس کے بعد ان کا نا اس میں گرامی ہے سائیں سہیلی سرکار۔ اچھا، پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا تھا اس کا؟ مجھ سے میری ماں اللہ کی ولی تھیں، وہ چرخہ کتا کرتی تھی، چرخے میں وہ اللہ پڑھتی تھیں۔ یہ جو انسٹرومنٹ پہ میں بجا رہا ہوں، یہ میرا اپنا کلام ہے۔ یہ نصرت فتح علی خان صاحب کا تو نہیں ہے، وہ بہت بڑے لوگ تھے، لیکن ہمیں بس عنایت ہو گیا۔ یہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، اللہ پاک نے مجھے عنایت فرما دیا۔ یہ داتا علی اجمیری سے فیض ملا ہمیں، اور داتا کے بعد حضرت سائیں میٹھا بابا سرکار کے کرامات ہیں، جس کی وجہ سے میں اس وقت میڈیا پہ ہوں، اور ٹی وی پہ ہوں، ریڈیو پہ ہوں۔ تو بس ویسے ہی اللہ نے بس عنایت کر دی آواز۔ تو میری عمر 70 برس ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ کس عمر میں تھے جب آپ نے یہ بجانا شروع کیا؟ تو یہ آپ نے گھر میں سیکھا یا کیسے؟ گھر میں شوق پیدا ہوا۔ اچھا، پھر اس وقت میرے استاد ہیں۔ انسٹرومنٹ کہاں کس نے خرید کے دیا اور کس نے آپ کو سکھایا ابتدائی طور پہ؟ یہ میں نے خود سیکھا، تنخواہ سے بچا کر، پھر ایسے چھوٹے چھوٹے لیتا رہا، پھر یہ میں نے خود بنایا۔ اچھا، یہ خود بنایا؟ یہ میرے ساتھ استاد ہیں حاجی شفیق صاحب جو مری والے ہیں، تو ان سے بھی سیکھا۔ میرے 4 استاد ہیں، فقیر حسین شاہ صاحب تھے، ان سے بھی سیکھا۔ بس ایک ایک لفظ سے، ایک ایک قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تو بیچ میں ہم نے چھوڑ دیا تھا یہ یا تواتر سے بجا رہے ہیں؟ مسلسل میرے بچے سویا کرتے تھے اس پہ، میں نے اپنے لیے سیکھا تھا، اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر میں حضرت اکبر بابا سرکار ہیں ہمارے پاس، ان کے پوتا ہیں، میٹھا بابا سرکار کے پوتے ہیں جی، وہیں سے لیپا سے آئے ہیں۔ اچھا، تو آپ دربار پہ یہ بجاتے ہیں اور قوالی بھی گاتے ہیں، تو کن درباروں پر آپ یہ بجاتے ہیں اور قوالی کرتے ہیں؟ آل آزاد کشمیر تمام درباروں پہ میں طرف اولیاء کر چکا ہوں، اور بس بڑھتے ہی جا رہا ہے کام، تو ہم ڈیم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو زیادہ تر کہاں پہ؟ زیادہ تر ہمارا جو ہے تو سائیں سہیلی سرکار ہے، جو یہاں مظفر آباد، جو آج کل عرس چل رہا ہے، جن کا عرس ہے، تو اسی لیے آپ آئے ہیں؟ اس کے لیے آئے، تو عرس میں حاضری دینے کے لیے ثواب، عیسیٰ ثواب بھی کام کرتا ہوں میں، تو چلو حاضری کرتا ہوں میں۔ قوالی جو ہوتی ہے وہ قوالی نعتیہ قوالی ہوتی ہے، تو یہ منقبتیں الگ چیز ہیں۔ تو آپ لیپا میں بھی کوئی دربار ہے جہاں آپ یہ گاتے ہیں؟ جی سر، لیپا میں کوئی دربار ہے جہاں آپ یہ گاتے ہیں، حضرت قوالی گاتے ہیں اور بینجو بجاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ قوالی میں میٹھے بابا سرکار کے یہ لیپا میں کرتا ہوں، اور ان کا نام عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ عرف میٹھا بابا سرکار۔ تو ادھر میں قوالی کرتا ہوں، مجھے بہت لوگ پسند فرما رہے ہیں، جزاک اللہ۔ کوئی روتے ہیں، کوئی ہنستے ہیں، کوئی بس ٹھیک ہے۔ تو آپ کے گھر والوں نے آپ کبھی اس میں مخالفت کی؟ مخالفت تو بہت ہوتی ہے نا سر، کہ ہم راجے ہیں، ہم کم سے کم وزیر لگے ہوئے، یہ مراسیوں والا کام ہے۔ میرا انسٹرومنٹ بھی چھپا دیا تھا انہوں نے۔ کنہوں نے؟ تو اپنے جو درد ملا اپنوں سے ملا، اپنے کون؟ مطلب بھائی بہن یا؟ بس اپنے سکے لوگ، ماموں اور یہ ماموں میرے ایک ہوتے تھے، وہ ان کو بہت اچھی بینجو بجاتے تھے، وفات ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے بس ادھری سے شوق پیدا ہو گیا۔ تو جب انہیں چھپایا تو آپ نے کیسے لیا ان سے واپس؟ ہم نے ان سے نہیں لیا،
نہیں دیا انہوں نے، ان کو بڑا نقصان ہوا سر، بس اللہ ان کو معافی دے عطا فرمائے۔ اچھا پھر آپ نے دوسرا لیا؟ میں نے یہ دوسرا بنایا بنوایا خود جی بنا؟ سر، خود بھی بنایا، یہ اس کو 4 کاریگر لگتے ہیں، لوہار بھی الگ ہوتا ہے، میں نے یہ سرنگ اور تمام یہ کھیڑ کر رکھ دیں آپ، میں اس کو بنا لوں، میں اندھیرے میں بھی بجا لیتا ہوں، بہت تجربہ اچھا ہو چکا ہے جی سر اندھیرے میں۔ تو آپ کی ریٹائرمنٹ کب ہوئی تھی؟ ہمیں 2002 میں ہوئی سر۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ یہ کہاں پہ بجاتے ہیں؟ ادھر ہی مستقل کہاں بجاتے ہیں؟ کشمیر، کشمیر کس جگہ؟ آل کشمیر میں دمڑیاں علی سرکار وہ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ بھی گیا ہوں، اور سائیں عظیم صاحب جو نڑم والے ہمارے راجے تھے چشت نظام میں، سلیم چشتی صاحب کے پاس بہت وہ تو آج بھی آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو روکتے ہیں درباروں پر جانے سے؟ اب نہیں روکتے کہ آپ لوگوں کی مہربانی، ہمارے وزیروں نے ہمیں نوازا، ہمیں جرنلوں نے نوازا، تو وہ جو کاٹ تھے ہمارے جنرل خالد نواز صاحب جی، تو اسد نواز بریگیڈیئر تھے، میں ہم 3 سال وہاں کرتے رہے ملٹری آپ میں کے جی سر۔ بچے ہیں؟ ہاں جی بچے میرے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 7 بچے۔ 7 بچے، بیٹیاں یا بیٹے؟ بیٹیاں 2 ہیں سارے، بس بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ کبھی روکتے ہیں آپ کو؟ نہیں وہ نہیں روکتے وہ، لیکن ایک بیٹا روکتا ہے بڑا۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ابو دیکھیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں، یعنی عمر کی وجہ سے؟ عمر سے۔ لیکن دوسرے حسد کرتے ہیں، براسی تو بہت زیادہ کرتے ہیں نا۔ ایک مرتبہ 2008 میں ادھر میں نے محفل کی تو ہمارے سرکار بھی آئے ہوئے تھے، حضرت یونس بابا جلالوی سرکار، وہ موجود ہیں اس وقت بھی، ذرا مجذوب ہو گئے ہیں، تھوڑے بوڑھے بہت ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیا ظلم؟ ظلم یہ ہوا کہ سر حسد کی وجہ سے وہ ہماری 2 بیٹیاں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، بس انہوں نے رشتہ داروں نے بہت ظلم کیا۔ کیا؟ ہمارے بھائی صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد وہ بیٹیوں کو مار کر ایک کا کان پھٹا دیا، اور سر میں وہ دوائی دے رہے ہیں ابھی۔ یہ کب کی 5 بات سال ہے؟ ہو گئے سر، بس ہماری سفارش نہیں ہوتی، میں نہ کسی کو لیتا ہوں، بس جو اللہ کی طرف سے ہمیں تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ تو کہیں درخواست آپ نے دی تھی اس معاملے؟ جی سر بہت درخواستیں، کیس چل رہے ہیں 4-3 عدالتوں میں؟ جی سر عدالت میں چل رہے ہیں کیس، میں اور بچیوں کو فارغ کروا دوں، جو بھی ملتا ہے نا جی شرافت کی وجہ سے وہ ہمارے پہ سوار ہو جاتا ہے جی سر، تو کوئی بات نہیں، ہم اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو پھر آپ ہی سیدھا ہو جاتا ہے کام، لیکن کسی کی قبلہ درست ہوتا ہو اللہ رب ذوالجلال وہاں مجھے گھسیڑ دیتا ہے جی، اس کا قبلہ انشاءاللہ درست ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اتنا پیسہ نہیں، وکیل بھی لاکھ روپیہ مانگتا ہے، کبھی جو جج کا سسٹم ہوتا ہے جج صاحب کے، وہ دفتر والے کچھ کرتے ہیں اور ادھر پیش کچھ ہوتا ہے، بحث کچھ ہوتی ہے، بس ایسی اس دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ یعنی نظام ہی اسی طرح کا ہے جہاں انصاف نہیں ملتا؟ انصاف نہیں ملتا، آزاد کشمیر میں نہیں ملتا، ادھر قانون بھی نہیں ہے، وہ قانون نہیں ہے جو لاہور میں ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں نہ انصاف ملتا ہے نہ ہی قانون ہے، یہاں بڑے لوگوں کے لیے انصاف بھی ہے اور قانون بھی ہے۔ وہ آپ جیسے لوگ ماشاء طرف ہوا ہے تھوڑا سا، آپ اب جو دن فون کریں گے انشاءاللہ، یہ پارٹی بیس پہ بہت نقصان ہو رہا ہے، چونکہ کبھی ہم ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی دوسرے میں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم پیپل پارٹی میں بھی رہے، میں نظم خواہ ہوں۔ اچھا آپ نے کہا کلام جو ہے آپ خود لکھتے ہیں؟ جی سر ہیں یا خود یا مطلب؟ جی خود آتا ہے مجھے، میں اب نہیں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شعر میرا جو شعر میں فرق پڑ جاتا ہے، اس میں زبان میں بھی رک جاتی ہے، چونکہ کان سے اونچا ہو گیا ہوں، نظر کمزور ہو گئی ہے۔ اچھا اس کو بنانے میں، اس انسٹرومنٹ کو بنانے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ اس کا 1 مہینہ لگتا ہے سر، 3 مستریوں کا۔ تو کچھ سنائیں گے ہم؟ جی کچھ سنائیں گے؟ بالکل سنائیں گے، یہ مستری بھی ہے۔
آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو. جی تو اللہ کا نام. اچھا میں آپ کو پہلے میں آپ کو جو بہت مشہور ہے اس کے بارے میں بتا دوں تھوڑا سا. جی جی پلیز. جی یہ جو ڈھول منائے آنی کملے مائیے نو ذرا بل سمجھانی جے پانی نو آئیے لچھیے ذرا ڈھول منائے آنی، یعنی کہ میٹھا بابا سرکار کا ہی ان کے لیے بنایا کہ پانی نو آئیے لچھیے زندگی کو بولتے ہیں کہ تو آئیے تو ذرا عبادت کر کے آئیں نہیں تو قبر وچ ہڈیاں پیٹیاں جان گیا. بس اتنا ہی بتاتا ہوں اور اس کلام کو میں پڑھتا ہوں. اس کو اٹھائیں، اس پہ تار پڑتی ہے ایسے دور. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.